السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتماد ٹی وی میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کی صبح کا آغاز محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ دونوں صفات اس کے حق میں اچھے ہیں۔ مسلم شریف۔ رجسٹر سرٹیفکیٹ سے کئی طرح کی سہولتیں حاصل، ایس آئی آر پر بیداری پروگرام، ڈپٹی چیف منسٹر وکرما بھٹی کی تقریر۔ ڈپٹی چیف منسٹر وکرما کمار نے کہا کہ ریاستی حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ جاری کا انتظام کیا ہے تاکہ ریاست کے شہری جب بھی کسی سرکاری، نیم سرکاری یا خانگی ادارے کی جانب سے اپنے یا اپنے خاندان کے افراد کی تفصیلات طلب کیے جانے پر آسانی سے یہ معلومات فراہم کر سکیں گے۔ وہ جمعے کو پرجا بھون میں منعقدہ خصوصی جامع نظر ایس آئی آر بیداری پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سوسائٹی کے نائب صدر فہیم قریشی و دیگر شخصیات بھی موجود تھی۔ وکرما بھٹی کا اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست کے عوام راشن کارڈ، آروگیہ شری، باریک چاول و دیگر مختلف سرکاری فلاحی اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ان اسکیموں کے نفاذ کے دوران ریاستی حکومت نے ہر خاندان کے افراد کی مکمل تفصیلات تحصیلدار دفاتر میں محفوظ کی گئی ہیں۔ فیس بقایا جات کے نام پر طلباء کے اصل سرٹیفکیٹ روکنا غیر ضروری، ہائی کورٹ۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ تعلیمی سرٹیفکیٹس طالب علم کی ذاتی ملکیت ہے اور فیس کے بقایا جات وصول کرنے کے بہانے کالجوں کی جانب سے انہیں اپنے پاس رکھنا قانون کے خلاف ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فیس ری امبرسمنٹ کی رقم جاری نہ ہونے کی صورت میں بھی کسی تعلیمی ادارے کو طلباء کے اصل سرٹیفکیٹ روکنے کا اختیار حاصل نہیں۔ اڑیسہ میں سیلاب سے 8 لاکھ سے زائد افراد متاثر، مہاراشٹر کے 7 اضلاع میں سیلاب، گجرات میں اسکول بند، 20 ریاستوں میں الرٹ جاری۔ ملک کی کئی ریاستوں میں شدید بارش کی وجہ سے سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 31 جولائی سے 5 اگست تک دلی، این آر سی سمیت مختلف ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کے باعث جہاں 7,90,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں ریاستی حکومت نے 2,70,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ ریاست کے وزیر محصولات و آفات انتظامیہ سریش پچاری نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ کم دباؤ کے نظام کے سبب مسلسل بارش سے اڑیسہ کے 57 بلاکس اور 450 گرام پنچایت سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کی تمام ریاستوں میں ذہنی صحت کا قومی سروے جاری، بیرسٹر اویسی کے لوک سبھا میں مینٹل ہیلتھ سے متعلق سوالات پر مملکتی وزیر کا جواب۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے جمعے کو لوک سبھا میں وزارت صحت و خاندانی بہبود سے ذہنی صحت کے قومی سروے سے متعلق سوالات کیے۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ حکومت ملک میں ذہنی صحت کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے آگاہ ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی تفصیلات کیا ہے؟ کیا حکومت اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ ذہنی صحت بہت سے مسائل جن میں تناؤ، نفسیاتی دباؤ اور اضطراب شامل ہے، ان پر توجہ دی جا رہی ہے؟ ملک کے 12 ریاستوں کے ہیلتھ سروے میں 10.6% بالغ ذہنی عوارض میں مبتلا۔ ذہنی صحت کے ضلع پروگرام کا ملک 770 اضلاع میں نفاذ۔ خصوصی علاج کی سہولتیں فراہم کرنے 25 سینٹر آف ایکسلنس منظور۔ زائدس 1,80,000 پرائمری ہیلتھ سینٹر کی آیوشمان آروگیہ مندر میں تبدیل۔ صرف ایک ہی مذہب ماننے والوں کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی؟ ایس ڈی پی آئی کارکنوں کے مقدمے میں ممبئی ہائی کورٹ کے جج کا پولیس سے سوال۔ ممبئی ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے 2 عہدیداروں کے خلاف ممبئی پولیس کے ملک بدری کے حکم کو منسوخ کر دیا۔
عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ نعرہ لگانے کہ بابری مسجد کو منہدم نہیں کرنا چاہیے یہ ملک دشمنی نہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ کے واحد رکن کے جج جسٹس نے فیصلہ سنایا کہ پولیس کی کارروائی منتخب اور درخواست گزاروں کے مذہب سے متاثر دکھائی دیتی ہے۔ عدالت نے فیروز عبد الوہاب اور محمد رفیق غلام رسول انصاری کی برطرفی کے احکامات کو کل عدم قرار دیا۔ دسمبر 2025 میں ممبئی پولیس نے ایک حکم جاری کیا جس میں انہیں 1 سال تک ممبئی سے باہر رہنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ سونے کی قیمت میں اضافہ۔ ہندوستان کے صرافہ بازاروں میں جمعے کو سونے کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ ہوا جبکہ چاندی کی قیمت میں تبدیلی نہیں آئی۔ آل انڈیا صرافہ ایسوسی ایشن نے بتایا کہ جمعے کو دارالحکومت دلی میں 99.9% خالص 10 گرام سونا 1,48,300 روپے میں اور چاندی 2,24,700 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوئی۔ عالمی بازاروں میں ایک اونس $4,055 جبکہ ایک اونس چاندی $57.98 میں فروخت ہوئی۔ ڈالر کی قدر میں 95.35 روپے ہو گئی۔ ہندوستان کے زر مبادل کے بین بینکی بازاروں میں جمعے کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہندوستانی روپے کی قدر میں 15 پیسے کا اضافہ ہوا اور اختتام پر یہ 95 روپے 35 پیسے پر بند ہوا۔ افغان طالبان کا شادیوں پر سخت حکم، دلہنوں کے میک اپ اور پرفیوم پر پابندی عائد۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے شادی اور منگنی کی تقریبات کے حوالے سے نیا سخت حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس کے تحت دلہنوں کے میک اپ اور پرفیوم کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ منگنی کی تقریبات میں انگوٹھیوں کا تبادلہ کرنا اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی لگانا بھی منع ہے کیونکہ طالبان کے نزدیک انگوٹھی پہننا اسلامی روایت نہیں بلکہ مغربی اور عیسائی تہذیب کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے گھر سے باہر جا کر میک اپ کروانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جبکہ تقریب میں گانے بجانے اور ناچنے کی پہلے ہی پابندی موجود تھی جس کے اس حکم نامے میں دوبارہ سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ کینیڈا کی مسجد پر فائرنگ، ملزمین فرار، حملے کی شدید مذمت، اسلام فوبیا کا خوفناک واقعہ، وزیر اعظم مارک کارنی۔ کینیڈا کے شہر میں واقع ایک مسجد پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب اندر نمازی موجود تھے۔ کمیونٹی رہنماؤں کے مطابق پولیس اس واقعے کی نفرت انگیز جرم کی شب میں تحقیقات کر رہی ہے۔ 980 کلو ملاوٹ شدہ پنیر ضبط۔ اپل زون اسپیشل آپریشن ٹیم نے 980 کلو ملاوٹ شدہ پنیر ضبط کر لیا۔ پولیس کے مطابق روز پوجارم ڈویژن کے ناراپلی علاقے میں بھاگیہ نگر رم نندیوم کے قریب پولیس نے 2 گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران ان گاڑیوں سے 980 کلو گرام پنیر برآمد ہوا جس پر نہ کوئی دستاویزات موجود تھی اور نہ ہی تیاری یا میعاد استعمال کی تاریخ درج تھی۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ جنگاؤں ضلع کے بمپرپتی پوجا پیٹ دیہات میں سرکاری اجازت کے بغیر قائم یونٹ میں انتہائی غیر صحت بخش ماحول میں پنیر کیا جا رہا تھا جس پر مناسب پیکنگ یا مصنوعات کی معلومات بھی درج نہیں تھی۔ پی ایچ ڈی طالبہ سیما نے دولت مشترکہ میں ڈسک تھرو میں برونز میڈل جیت لیا۔ جاریہ سال بچے کی ماں اور پی ایچ ڈی کی طالبہ سیما نے دولت مشترکہ کھیلوں 2026 میں خواتین کے ڈسک تھرو مقابلے میں برونز میڈل جیت کر ہندوستان کو ایتھلیٹکس میں دن کا واحد میڈل دلوایا جبکہ مجموعی طور پر ایتھلیٹکس میں ملک کے تمغوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ تلنگانہ میں ایس آئی آر مہم کی آخری تاریخ میں 10 اگست تک توسیع، انومریشن فارم جمع کروا دینے اہل راہ دہندوں کو الیکشن کمیشن کا مشورہ۔ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی ایس آئی آر مہم کے تحت انومریشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کی گئی ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشنر نے ووٹروں کی سہولت اور زیادہ سے زیادہ اندراج کو یقینی بنانے کے مقصد سے فارم جمع کرانے کی مہلت 10 اگست تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل انومریشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ
3 اگست مقرر تھی، جبکہ ابتدائی طور پر یہ مہلت 24 جولائی تک تھی۔